نہیں، فرشتوں کا بھی ایمان قابل تعریف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فرشتے ہیں، ان میں وہ نفس کی جو علائشیں ہیں وہ رکھی نہیں گئی، نفسانی خواہشات سے یہ پاک رکھے گئے ہیں۔ یہ تو نورانی مخلوق ہے، ان کو جس نظام میں اللہ نے رکھا ہے اس نظام کے تحت چلتے جا رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ کے جلووں کی معراج ہو اور تم گمراہ ہو جاؤ؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تمہارا اس میں کیا کمال ہے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ یہ تو اللہ نے تمہیں یہ عنایت کر دیا، اللہ کا کرم تم پر ہو گیا کہ تم میرے ظاہری زندگی میں ہو۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ، پھر ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، پھر کس کا ایمان قابل تعریف ہے؟ انہوں نے فرمایا میری آنے والی امت کا ایمان قابل تعریف ہے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا تو میرے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو۔ تو اب سوچیں کہ یہ آنے والا وقت پہلے سے زیادہ کرم کا وقت ہے۔ تو یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، میں تمہیں 10 باتوں کا حکم دوں، 10 کام کرنے والے، نیکی کے کام، 10 نیکی کے کاموں کا حکم دوں، تم 9 کر لو، 1 چھوڑ دو تو قابل گرفت ہو، لیکن میری بعد والی امت ان 10 میں سے 9 چھوڑ کر 1 کر لے تب بھی قابل معافی ہوگی۔ اتنا کرم ہے اس دور میں۔ تو اس لیے حضور ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے کہ حضور کا کرم پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے۔ مارکنگ جو ہے، نمبر لگانا جو کسے کہتے ہیں نا، مارکنگ کرنا، اس میں رعایت برتی جا رہی ہے۔ پہلے سخت مارکنگ ہوتی تھی، اب رعایت برتی جا رہی ہے کہ جو پہلے تو جو 50 نمبروں والا تھا اس کو پاس کرتے تھے نا، اب 33 نمبروں والا پاس ہے، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ جس کے 10 ہے اس کو 33 کر دیے جائے، اس کو پاس کر دیا جائے۔ تو ہم بڑے خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ کی محبت دی ہے، سچا عقیدہ دیا ہے، صحیح سوچ دی ہے۔ دیکھیں بڑے گمراہ ہو رہے ہیں لوگ۔ ایک پروفیسر ہیں، میں ان کا اب نام نہیں لیتا، اب بھی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامیات کی، اور جی سی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، نام نہیں لیتا۔ اس نے خود بتایا اپنا واقعہ کہ میں نے اسلامیات کی کتاب میں ایک آیت قرآن پاک کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم جو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کرتے ہو، روز محشر وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تم بھی جہنم کا ایندھن بنو گے۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو تو پوجا کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور جن کی پوجا ہوتی ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو واضح اس سے مراد وہ بت ہے جو کافر جن بتوں کی پوجتے تھے، پتھر کے بت تھے، تو کافر بھی جہنم میں جائیں گے اور بت بھی جہنم میں جائیں گے، اس سے یہی مراد ہے۔ لیکن اس نے کہا جی میں نے آگے یہ لکھ دیا، نظریہ بھی اس کا یہی ہے، اسی نظریے کا ہے کہ اس کے بعد لکھ دیا کہ آج کا مشرک بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ کہہ رہا ہے میری بیڑی بننے لا دے، میں میرا کر دی۔ تو اس نے کہتا مجھے پھر خط آیا، ایک گمنام خط آیا، اس خط پہ لکھ رہا ہے پروفیسر صاحب تم نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ جن کو پوجیں گے وہ پوجنے والے بھی جہنم کا ایندھن، جن کو پوجا جائے گا وہ بھی جہنم کا ایندھن۔ تو یہ بات تم نے ہم پر فٹ کی، ہم ماننے والوں پر، ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے روزوں کو بھی جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے روزوں پہ بھی جاتے ہیں، تم نے اس کو بت پرستی کہہ دیا۔ چلو مان لیا کہ تم سچے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اس میں ہم تو ہوئے مشرک تمہاری نظر میں، ہم تو مشرک ہوئے، تو ہم تو ہوئے جہنمی، تو کیا اولیاء اللہ بھی پھر جہنم میں جائیں گے؟ کیونکہ جن اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جائے گی وہ پوجا کرنے والا بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور جس کی جائے گی وہ بھی جہنم۔ تو اس کا مطلب ہم تو اولیاء اللہ کی پوجا کر رہے ہیں تمہارے خیال میں، جبکہ کوئی پوجا نہیں کرتا، اولیاء اللہ کے ساتھ محبت ہی کرتا ہے۔ ساتھ کوئی بوسہ دیتا ہے کسی روزے کو تو وہ بوسہ ہے، اس کو کوئی سجدہ نہ مانے، نہ کہے سجدہ، سارا جہان بوسے دیتا ہے، کوئی کسی کو بوسہ دیتا ہے، کسی کو بوسہ دیتا ہے، اپنی محبت والوں جگہ پہ، کوئی بیٹے کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی بیٹی کو بوسہ دے رہا ہے، لیٹے ہوئے کو بھی دے رہا ہے، سجدے کی حالت بن رہی ہوتی ہے، یہ بوسہ دینا سجدہ ہو گیا۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر یہاں کانپ گیا کہ میں نے یہ کیا لکھ دیا۔
میں تو اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کو بھی لکھ دیا کہ وہ بھی نعوذ باللہ جہنمی ہوں گے۔ تو پھر کہتا ہے اگلے ایڈیشن میں میں نے وہ نکال دی وہ بات۔ تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں صاف ستھرا عقیدہ ملا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آیتیں بتوں کے لیے ہیں، یہ بتوں کے لیے ہی ہیں، یہ ولیوں پر نہیں فٹ کرنی۔ تو جنہوں نے یہ ولیوں پر فٹ کرنی شروع کی ہیں وہ سوچ لیں اپنا انجام۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، ہدایت اسی کے پاس ہے، بندے کے پاس ہو تو بندہ تو سب کو دے دے، فوری دے دے۔ حضور نے اسی لیے حضور سب کو ہدایت دینا چاہتے تھے نا، کہ سب کو مل جائے، اور پھر حضور اس پہ پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مانتے۔ تو اللہ نے اسی لیے فرمایا محبوب کیوں ٹینشن لیتے ہو، کیوں پریشانی لیتے ہو، کیوں اپنے دماغ پہ بوجھ لیتے ہو، ہدایت تو میرے پاس ہے، میں کسی کو دوں یا نہ دوں۔ تو تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں تو ہدایت